السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے آج آپ لوگوں کو مکہ مکرمہ میں ایک تاریخی مسجد جورانہ کی زیارت کروائیں، جو کہ حرم بیت اللہ سے تقریباً 25 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین سے واپسی میں یہاں پر تقریباً 10 دن قیام فرمایا تھا اور پھر یہیں سے ہی احرام باندھ کر عمرہ کیا تھا۔ اس جگہ کو اسی لیے حدود حرم میں رہنے والوں کا میقات بھی کہا جاتا ہے یا مقام حل بھی کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں اسامہ عثمانی، مکہ مکرمہ سے ایک اور تاریخی مقام پہ آپ لوگوں کے لیے حاضر۔ یہ جو پیچھے آپ مسجد دیکھ رہے ہیں، یہ مسجد جیرانہ ہے۔ عربی میں اس کو جیرانہ کہتے ہیں، جورانہ بھی کچھ لوگ کہتے ہیں۔ یہ دراصل وہ مقام ہے جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیمہ زن ہوئے تھے جنگ حنین سے واپسی میں، اور یہیں سے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مقام سے، اس مبارک مقام پہ 10 دن یہاں پہ قیام کیا تھا۔ اور 10 دن یہاں قیام کرنے کے بعد آپ نے مال غنیمت، جو کہ غزوہ حنین سے واپسی میں اس عظیم جنگ کے بعد ادھر ہی آپ نے مال غنیمت سب مسلمانوں کو بانٹا تھا۔ اور یہ جنگ جو ہے، آپ یہ سمجھیے کہ تقریباً عربوں کے ساتھ یہ آخری جنگ تھی جو کہ یہاں پہ لڑی گئی تھی۔ اس کے بعد جو بھی جنگیں لڑی گئیں، وہ جنگ یرموک، جنگ قادسیہ، جنگ تبوک، یہ تمام جنگیں جتنی بھی تھیں، یہ سب کی سب جنگیں عربوں کے علاوہ لڑی گئیں۔ تو یہ عربوں سے آخری جنگ تھی فتح مکہ کے بعد۔ 8 ہجری میں فتح مکہ ہونے کے بعد یہاں پہ یہ مبارک جنگ لڑی گئی تھی، اور یہیں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک جگہ پہ جنگ سے واپسی میں جیرانہ کے مقام پہ آپ نے قیام فرمایا تھا، اور پھر اسی جگہ پہ میقات کو بھی انتخاب کیا گیا، اور یہیں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تیسرے عمرے کی نیت فرمائی تھی اسی مقام جیرانہ سے۔ 8 ہجری فتح مکہ کے ٹھیک 15 دن کے بعد ہی غزوہ حنین کا وہ عظیم معرکہ رونما ہوا، جو کہ مسلمانوں اور طائف کے 2 بڑے قبیلوں بنو حوازن اور بنو ثقیف کے درمیان لڑا گیا۔ غزوہ حنین دراصل کسی ایک مقام پر نہیں بلکہ 3 مقامات پر لڑی گئی تھی، جہاں اصل لڑائی مکہ مکرمہ سے طائف کی طرف جاتے ہوئے وادی اوتاس کے مقام پر لڑی گئی، جہاں مسلمانوں سے ہار کا منہ دیکھنے کے بعد کفار بھاگ کر وادی حنین میں آئے، جہاں ان کو مکمل پسپائی ہوئی اور جہاں 6000 کے قریب قید ہوئے، اور ہزاروں اونٹ اور مال و دولت مال غنیمت کی صورت میں مسلمانوں کے ہاتھ آیا۔ انہی لوگوں میں سے ہارنے کے بعد بنو ثقیف بھاگ کر طائف میں قلعہ بند ہو گئے، جہاں مسلمانوں نے ان کا کئی دنوں تک محاصرہ جاری رکھا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جورانہ کے مقام پر تشریف لائے، اور 10 دن قیام کرنے اور بنو حوازن کے صلح کا انتظار کرنے کے بعد مسلمانوں میں مال غنیمت تقسیم کر کے مکہ مکرمہ عمرہ کے لیے واپس آ گئے۔ آپ لوگوں کی آسانی کے لیے میں نے غزوہ حنین کا پورا جغرافیہ بنایا، جو آپ اس وقت اسکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ یہ اوتاس کی وادی ہے جہاں اصل لڑائی ہوئی، پھر یہاں وادی حنین میں کفار پسپا ہوئے، جہاں سے بنو ثقیف طائف بھاگ گئے، اور پھر یہاں جورانہ کے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت تقسیم کیا، جہاں ہم ابھی آپ کو زیارت کے لیے لائے ہوئے ہیں۔ غزوہ حنین وہ مبارک اور تاریخی معرکہ ہے جس کا نام اللہ نے قرآن میں بھی لیا ہے۔ اس غزوے میں مسلمانوں کی تعداد تقریباً 12,000 جنگجوؤں پر مشتمل تھی۔ دراصل غزوہ حنین مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا سبق بھی تھا، کیونکہ مسلمانوں کے کچھ لوگوں نے اپنی کثیر تعداد پر ناز کیا تھا، نہ کہ اللہ پر مکمل توکل کرنے کے، جس سے اللہ سخت ناراض ہوئے، اور وادی اوتاس میں جنگ کے شروع میں ہی کفار کے تابڑ توڑ تیر اندازی کی وجہ سے مسلمان بوکھلاہٹ کا شکار ہو کر میدان جنگ سے بھاگ کھڑے ہوئے، جس کا کہ ذکر اللہ نے قرآن کی سورہ توبہ کی آیت نمبر 25 میں بھی کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسلمانوں کو بھاگتے دیکھا تو زور زور سے چلا کر مسلمانوں کو میدان جنگ میں واپس آنے کا حکم دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ تاریخی الفاظ مشہور ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے یہ اشعار پڑھے کہ انا نبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، جس کا مطلب تھا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں جھوٹ نہیں بولتا، اور میں حضرت عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ اس کے بعد آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے تمام مسلمانوں، مہاجرین اور انصار کو مخاطب کر کے زور زور سے پکارا، جس پر سب لوگوں نے لبیک کہا، اور بجلی کی سی تیزی کی طرح واپس میدان جہاد میں پلٹے، اور کفار پر ایسے حملہ آور ہوئے کہ ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ جنگ بدر کی طرح یہ وہ مبارک معرکہ تھا جس میں اللہ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتے نازل فرمائے تھے، جیسا کہ اللہ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 26 میں بھی اس کا ذکر فرمایا ہے۔ غزوہ حنین میں ہار کے بعد بنو ثقیف بھاگ کر طائف میں قلعہ بند ہو گئے تھے، جہاں مسلمانوں نے کافی دنوں تک محاصرہ کیا، اور اسی محاصرے کے دوران 7 صحابہ وہاں شہید ہوئے، جن کی قبور کی زیارت میں نے اپنی مسجد عبداللہ بن عباس جو کہ طائف میں واقع ہے اس کی زیارت والے ولاگ میں کیا ہے، جس کا لنک اوپر آ رہا ہوگا، آپ لوگ اسے بھی جا کر ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ طائف کا محاصرہ صحابہ کرام کے مشورے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر واپس آ گئے،
کیونکہ مسلمانوں کو یہ پتہ چل چکا تھا کہ بنو ثقیف سے جنگ کا اب کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ ان کے قدم مکمل طریقے سے اکھڑ چکے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حکمت عملی کی وجہ سے جنگ کے کچھ ہی دنوں کے بعد پورے طائف کے مشرکوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے محاصرہ اٹھانے کے بعد یہاں جیرانہ کے علاقے میں قیام فرمایا اور مال غنیمت تقسیم کیا۔ پھر یہی وہ عظیم واقعہ بھی رونما ہوا جب غزوہ حنین میں مشرکوں کے سردار مالک بن عوف نے اسی مبارک مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ آئیے اب ہم آپ کو اس مبارک کنویں کی زیارت کروائیں جو مسجد جیرانہ کے عقب میں ہی واقع ہے۔ یہ دیکھیے ہم اس مبارک کنویں کے بالکل نزدیک پہنچنے والے ہیں۔ یہ وہ تاریخی کنواں ہے جس کے بارے میں مختلف روایات ہیں، جس میں سب سے مشہور روایت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کنویں میں اپنا لعاب دہن ڈالا تھا، جس کی وجہ سے اس کا کھارا پن ختم ہو کر یہ میٹھا ہو گیا تھا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خوش نصیب کنویں کے پانی سے غسل بھی فرمایا تھا۔ یہ کنواں اب زیادہ تر بند ہی رہتا ہے اور مسجد کی انتظامیہ کے مطابق اس سے کبھی کبھی ہی پانی نکالا اور استعمال کیا جاتا ہے۔ آئیے اب ہم آپ کو مسجد جیرانہ کے اندر سے اس کی زیارت کروائیں۔ یہاں آپ کو زیادہ تر لوگ احرام باندھے ہوئے نظر آئیں گے، کیونکہ یہ مقام مکہ مکرمہ میں رہنے والوں اور حدود حرم میں رہنے والوں کے لیے مقام میقات بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی باہر سے کوئی شخص اگر آ رہا ہے تو وہ جو 5 بڑے میقات ہیں وہاں سے ان کو عمرے کی نیت کر کے عمرہ یہاں مکہ مکرمہ میں آ کے کرنا ہوگا۔ اس کے بعد اگر دوسرا یا تیسرا اگر عمرہ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کی نیت چاہے تو مسجد عائشہ سے کر لیں یا یہاں مقام جیرانہ سے کر لیں، لیکن لوگ زیادہ تر مقام جیرانہ آنا اس لیے پسند فرماتے ہیں کیونکہ یہیں پر ہی اسی مقام پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کی نیت فرمائی تھی، اور ٹھیک اسی مقام پر جو بھی آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں مسجد جہاں پہ بنی ہوئی ہے، یہی مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ مبارک بھی لگا ہوا تھا۔ مسجد کے ہم مین گیٹ سے جب باہر نکلتے ہیں تو بائیں طرف یہاں سے راستہ مسجد کے ہمیں پچھلے سائڈ کی طرف لے جاتا ہے، اور ابھی تھوڑی دیر پہلے جو میں نے آپ لوگوں کو وہ مبارک کنواں دکھایا تھا وہ بھی اسی راستے کے ہی طرف ہے۔ یہاں اس راستے سے جب ہم سیدھے جاتے ہیں تو سامنے ہی شہدائے غزوہ حنین کے مقابر اور ان کا قبرستان وہاں پر موجود ہے۔ یہاں سے آپ لوگوں کو لے جانے کا مقصد صرف یہ دکھانا ہے کہ جس زمانے میں یہ روڈز وغیرہ نہیں تعمیر ہوئے تھے تو اس وقت لوگ انہی پیچیدہ راستوں سے ہوتے ہوئے قبرستان تک پہنچتے تھے۔ آج اتفاق کی بات ہے کہ جب میں ویلاگ کے لیے یہاں پر زیارت کے لیے جب آیا ہوں تو آج موسم کافی اچھا ہے، بلکہ مکہ مکرمہ اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں خاص طور پہ جیرانہ کے علاقے میں بھی یہاں پہ خوب بارش ہوئی ہے، جس کی وجہ سے آپ سامنے دیکھ بھی سکتے ہیں کہ نمی جو ہے وہ مٹی پر بھی آپ کو محسوس ہوگی کہ تھوڑا سا کیچڑ کیچڑ سا ہو رہا ہے بارش ہونے کی وجہ سے۔ تو اس راستے سے ہوتے ہوئے پیچھے جب ہم جاتے ہیں تو ہمیں ان غزوہ حنین کے خوش نصیب شہداء کا جو مقابر ہیں، جو قبرستان ہے وہ نظر آتا ہے۔ یہ دیکھیے ہم اس وقت قبرستان کے بالکل نزدیک پہنچ چکے ہیں۔ یہ جو سامنے گرلز لگی ہوئی ہیں یہ اسی قبرستان کی ہیں۔ میں ابھی آپ کو جو مین راستہ جو کہ اب بن چکا ہے وہاں سے میں آپ کو قریب سے پھر قبرستان کی زیارت کرواتا ہوں۔ آئیے اب آپ لوگوں کو ہم اس مبارک قبرستان کی طرف لے چلیں جہاں پہ غزوہ حنین کے تقریباً 4 شہداء صحابیوں کی قبریں ہیں، وہ اسی قبرستان کی طرف ہیں۔ آئیے اب آپ لوگوں کو تھوڑا ذرا قریب سے ہم اس قبرستان کا نظارہ کراتے ہیں۔ تاریخ میں روایت ہے کہ وہ جو 4 صحابی جو غزوہ حنین میں شہید ہوئے تھے تو ان کے جسد مبارک کو لے کر جب یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت بانٹنے کے لیے جس وقت یہاں پہ قیام فرمایا تو اسی وقت ہی ان 4 کو اسی قبرستان میں ان کو دفن کر دیا گیا تھا، ان 4 صحابیوں کو۔ السلام علیکم یا اہل القبور یا اہل الجنہ انتم السابقون ونحن بها لاحقون۔
ہمیں بعد میں موقع ملا تو انشاءاللہ عز و جل ضرور غزوہ حنین جہاں پر ہوا ہے، مطلب وادی اوطاس، اور ساتھ میں حنین کی وہ وادی جہاں پر تمام کفار کی فوج پسپا ہوئی تھی اور جہاں پہ اتنا سارا مال غنیمت ہاتھ آیا تھا، ہم وہاں کی بھی انشاءاللہ زیارت آپ کو کروائیں گے۔ ہمارے اس طرح مزید تاریخ پر بنی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے اور تاریخی مقامات پر ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجئے، اپنے متعلقین اور احباب میں ہماری ان ویڈیوز کو شیئر کیجئے، اور کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے کہ آپ کو ہماری زیارات اور تاریخ جو ہم بتاتے ہیں وہ آپ کو کیسی لگتی ہیں۔ دیکھتے رہیے ہمارا یہ چینل تاریخ ایک حقیقت اسامہ عثمانی کے ساتھ۔